بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول کیلنڈر کلر بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میرے بیٹے، میں نے کافی زندگی گزاری ہے، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بعد اس ملک میں میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ جب تک میں اس کی شادی نہیں کر لیتا میں مرنا نہیں چاہتا۔ سمرانہ کا منگیتر یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے تعلیم مکمل کرنے میں 2 سال رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میں جس فارمولے پر کام کر رہا ہوں وہ ہمارے ملک کے دفاعی نظام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو تم یقین جانو کہ ہمارا ملک دنیا میں ایک سپر پاور بن جائے گا۔ ڈاکٹر اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سر سلطان نے اشارتاً بتا دیا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نومبر کون تھا؟ نومبر ڈاکٹر راشیل تھا، وہ فرار ہو کر زاریہ چلا گیا تھا اور اس نے وہیں پناہ لے لی تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ راشیل ہی تھا جس نے مجھے کیلنڈر کلر کے متعلق اطلاع دی تھی۔ ڈاکٹر اعظم نے کہا، اوہ، تو کیا وہ آپ کے متعلق جانتا ہے؟ ہاں، ہماری ملاقات ایک سائنس کانفرنس میں ہو گئی تھی، ڈاکٹر اعظم نے جواب دیا۔ آپ کو ڈاکٹر راشیل کا پتہ معلوم ہے؟ ہاں، وہ زاریہ کے دارالحکومت کامرس میں رہتا ہے، زاریہ کی ڈیفنس لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کی رہائش سوٹان کالونی کے بنگلہ نمبر 12 میں ہے۔ وہ زیادہ تر لیبارٹری میں رہتا ہے، کبھی کبھار اپنی رہائش پر آتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس نے شادی نہیں کی، ڈاکٹر اعظم نے جواب دیا۔ کیا آپ کو کیلنڈر کلر کے متعلق تفصیلات کا علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر راشیل نے صرف اتنا بتایا تھا کہ یہودیوں نے چوٹی کے جاسوسوں اور پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ بنایا ہے جس کا مقصد کیلنڈر کو ختم کرنا ہے۔ اوکے، آپ ڈاکٹر بے فکر رہیں، کیلنڈر کلر آخری مہینے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ بھلا دسمبر جیسے پیارے مہینے کو میں ختم ہونے دیتا ہوں؟ مجھے ویسے بھی ذاتی طور پر دسمبر کا مہینہ بے حد پسند ہے۔ اچھے گرم سوٹ پہننے کو ملتے ہیں، خشک میوہ کھانے کو ملتا ہے، آتش دان میں آگ جلا کر کتاب پڑھنے کو ملتی ہے۔ عمران کا ذہن پھر پٹری سے اتر گیا اور ڈاکٹر پھیکی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر، میں سر سلطان سے کہہ کر آپ کو اور آپ کی بیٹی کو یہاں سے ہٹا کر کسی خفیہ مقام پر بھجوا دوں گا، اور پھر میں اس کیلنڈر کلر کی بھی خبر لوں گا۔ اس کی کیا جرأت کہ کیلنڈر کو قتل کرتا پھرے۔ بس اتنا کرم کریں کہ میری کار دلوا دیں، ورنہ کیپٹن فیاض میری جان کو آ جائے گا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آؤ۔ ڈاکٹر اعظم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سر سلطان نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بہرحال وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جو خدا کا منظور ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ پھر عمران ڈاکٹر اعظم کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کارڈ اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان موجود میز کے گرد 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں طویل القامت اور لہم شہم جسم کے مالک تھے۔ ان کے چہروں پر درشتگی اور کرختگی کے آثار چھائے ہوئے تھے، آنکھوں میں عیاری اور چالاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا دسمبر کو کارڈ پہنچا دیا گیا ہے؟ درمیان میں بیٹھے ہوئے شخص نے ساتھ والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم عیاں تھا۔ یس باس، اس کی نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں؟ نہیں باس، اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، وہ ہماری نظروں سے نہیں بچ سکتا، ایک اور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب نومبر کے متعلق رپورٹ دو۔ باس، نومبر کے متعلق یہ علم ہو گیا ہے کہ وہ اسی شہر میں موجود ہے، مگر اس کی صحیح نشاندہی نہیں ہو رہی۔ بہرحال کام تیزی سے جاری ہے، جلد ہی معلوم ہو جائے گا، ایک اور شخص نے رپورٹ دی۔ وہ سائنسدان ہے، اس لیے اس کا پتہ کسی سائنسی لیبارٹری سے ہی مل سکتا ہے۔ زاریہ کی تمام لیبارٹریوں میں کام کرنے والوں کو چیک کرو، ان سب کی پڑتال کرو، نومبر مل جائے گا، باس نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ انہی لائنوں پر کام ہو رہا ہے باس۔ زاریہ بہت بڑا ملک ہے، سائنسی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ، اس لیے یہاں بے شمار خفیہ لیبارٹریاں ہیں، اس لیے نومبر کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔
دوسری بات یہ کہ یہاں کی سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس بے حد ترقی یافتہ ہے، اس لیے کام انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا گروپ ان کی نظروں میں نہ آ جائے۔ ایک اور نے کہا، ٹھیک ہے، کام احتیاط سے ہونا چاہیے، مگر میں زیادہ دیر نہیں چاہتا۔ نومبر کو ختم ہو جانا چاہیے تاکہ ہم دسمبر کی طرف رجوع کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مشن مکمل ہو جائے۔ باس، ایک بات کہوں؟ انتہائی دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ یس نمبر 4، کیا بات ہے؟ باس نے کہا۔ باس، کیوں نہ ہم پہلے دسمبر کو ٹھکانے لگا دیں؟ اس کا پتہ چل گیا ہے، اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران نومبر کا پتہ چل جائے گا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا، نمبر 4 نے کہا۔ نہیں نمبر 4، کیلنڈر کلر گروپ بناتے وقت یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ ہم کیلنڈر کے مطابق کام کریں گے، اور اب تک ہم کامیاب رہے ہیں، اس لیے اب آخری وقت یہ اصول نہیں بدلا جا سکتا۔ تم فی الحال پوری توجہ نومبر پر مرکوز کر دو، دسمبر کو صرف نگرانی میں رکھو، باس نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس۔ زاریہ میں ڈیفنس لیبارٹریاں کتنی ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد باس نے پوچھا۔ ڈیفنس لیبارٹریاں 5 ہیں، اس کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے ہم کام کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ 2 لیبارٹریوں کو میں خود چیک کروں گا، ایک لیبارٹری تم منتخب کر لو اور پوری تیزی سے کام شروع کر دو، کیونکہ وہ جرمن میں جنگی اہمیت کے منصوبوں پر کام کرتا تھا، اس لیے یقیناً یہاں کی کسی ڈیفنس لیبارٹری میں ہی کام کرتا ہوگا، باس نے کہا۔ یہ پروگرام ٹھیک ہے باس، اس طرح ہم منزل تک جلد پہنچ جائیں گے، سب نے متفقہ لہجے میں کہا۔ نمبر 2، تمہارے پاس ڈیفنس لیبارٹریوں کے متعلق تفصیلات موجود ہیں؟ باس نے قریب بیٹھے ہوئے سے کہا۔ یس باس، یہ 5 فائلیں ہم نے تیار کی ہیں، ہر لیبارٹری کی ایک فائل ہے جس میں اس لیبارٹری کے متعلق پوری تفصیل موجود ہے۔ اس لیبارٹری میں جتنے سائنسدان ہیں سب کے نام پتے بھی موجود ہیں، نمبر 2 نے میز کی دراز کھول کر 5 سرخ رنگ کی فائلیں نکالتے ہوئے کہا۔ باس نے اوپر رکھی ہوئی 2 فائلیں اٹھا لیں اور انہیں کھول کر دیکھتا رہا، پھر اس نے فائلیں بند کی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، نمبر 1 اور 2 لیبارٹری میں چیک کروں گا، نمبر 3 لیبارٹری کو نمبر 2 چیک کرے گا، نمبر 4 کو نمبر 3 اور نمبر 5 کو نمبر 4 چیک کرے گا۔ کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے، باس نے کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ چنانچہ باس نے فائلیں ان کے حوالے کر دیں۔ مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ روزانہ ملتی رہنی چاہیے، باس نے کہا، اور پھر اپنے سامنے رکھی ہوئی 2 فائلیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ یس باس، باقی 3 نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر باس فائلیں اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے کار سر سلطان کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی اور پھر اسے پوچھ میں لا کر روک دیا۔ برآمدے میں موجود ایک ملازم نے تیزی سے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ جناب، میں تو آپ کے لیے باہر آنے کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں خود دروازہ نہیں کھول سکتا؟ مجھے تم نے معذور سمجھ رکھا ہے؟ جناب، میں تو احتراماً ملازم بری طرح بوکھلا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عمران کو کیا کہے۔ ٹھیک ہے، کل تم میرے سر پر لاٹھی مار دو گے اور کہو گے کہ میں تو احتراماً مار رہا تھا۔ عمران نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملازم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو فقرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، جب تم دروازہ کھول سکتے ہو تو لاٹھی بھی مار سکتے ہو، گانا بھی گا سکتے ہو، ہنس بھی سکتے ہو، رو بھی سکتے ہو۔ ویسے یہ بتاؤ سر سلطان کیا کر رہے ہیں؟ جی اپنے دفتر میں کام کر رہے ہیں، ملازم نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سر سلطان کے پاس حال ہی میں ہو کر آیا تھا، اس لیے عمران سے واقف نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ ہونک بنا ہوا تھا۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں یا شطرنج؟ نہیں جناب، سرکاری کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں سمجھ گیا، کوئی عورت تو اندر موجود نہیں ہے؟ عورت نہیں تو؟ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، چلو عورت نہ صحیح، لڑکی صحیح، خاتون صحیح، صنف نازک صحیح، کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس بار ملازم کا لہجہ قدرے غصیلا تھا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ میری باتیں عقل مندوں کی سمجھ میں نہیں آتیں، عمران نے جھلاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے سر سلطان کے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جناب آپ اندر نہیں جا سکتے،
صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر صاحب کو باہر لے آؤ۔ چلو یوں ہی صحیح، عمران نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ آپ ادھر انتظار گاہ میں تشریف رکھیں اور اپنا کارڈ مجھے دے دیں۔ اگر صاحب اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر جانے دوں گا، ملازم نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران اگر مکمل طور پر پاگل نہیں ہے تو کریک ضرور ہے۔ کارڈ کیا کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ کارڈ صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ مگر صاحب نے تو کہا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، پھر تم خود کیسے جاؤ گے؟ بھئی ایسا کرو، صاحب کو ہی باہر بلا لو، میرا ایک کارڈ کیوں ضائع کراتے ہو؟ آج کل کارڈ بہت مہنگا ہے اور میں انتہائی غریب آدمی ہوں، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، اگر آپ نے ملنا ہے تو، ملازم نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر ابھی اس نے فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ عمران نے اچانک زور زور سے دروازہ پیٹ کر کہنا شروع کر دیا۔ اجی قبلہ سر سلطان صاحب، اجی میں نے کہا ہیڈ سلطان صاحب، باہر تشریف لے آئیے۔ عمران اتنی زور سے بول رہا تھا کہ پوری کوٹھی گونج رہی تھی۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ ملازم نے بوکھلا کر عمران کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سر سلطان دروازے پر نظر آئے۔ ان کے چہرے پر جھللاہٹ تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ دنیا ہی تماشا گاہ ہے جناب، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ جناب یہ صاحب، ملازم نے کچھ کہنا چاہا کہ سر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم جاؤ، ان کے لہجے میں غصہ تھا اور ملازم کان دبائے واپس مڑ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، سر سلطان نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور واپس مڑ گئے۔ عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا بات تھی؟ کیوں شور مچا رہے تھے؟ سر سلطان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر ابھی تک جھللاہٹ تھی۔ آپ نے وہ گانا سنا ہے، چور مچائے شور؟ اس کا مطلب ہے آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر کیپٹن فیاض نے سن لیا تو ہتھکڑیاں لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ میں انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں، اگر تم نے صرف زبان ہی چلانی ہے تو پھر کسی اور وقت آ جانا۔ سر سلطان بے حد سنجیدہ تھے۔ اب بھلا میں ہاتھ چلانے کی جرات تو کر نہیں سکتا، اس لیے زبان پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہوں، عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ شکر ہے آپ ہنسے تو صحیح، ویسے جھللاہٹ کے وقت آپ کا چہرہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے اس کا نام بھول گیا، جسے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے وہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بے حد شریر ہو۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اور ہاں، ڈاکٹر اعظم کے پاس تم کیسے پہنچ گئے تھے؟ جہاں پھول ہو وہاں شہد کی مکھی پہنچ ہی جاتی ہے، اور شہد کی مکھی بیچاری کے پر ٹوٹ جائیں تو 10 میل پیدل چل کر پہنچتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کی لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سر سلطان ایک لمحے تک بغور عمران کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے میز پر پڑی ہوئی فائل کھول لی۔ ارے ارے، میری بات تو سنیے، میں ڈاکٹر اعظم کے متعلق بات کرنے آیا تھا، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ سر سلطان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر اعظم دسمبر ہیں؟ دسمبر؟ کیا مطلب؟ جی ہاں، وہ دسمبر ہیں، کیلنڈر کا آخری مہینہ، اور غضب خدا کا ایک کیلنڈر کلر بھی ہے جو مہینوں کو ختم کر رہا ہے۔ یا تم پاگل ہوئے ہو یا مجھے پاگل بنانے پر تلے ہوئے ہو، کھل کر بات کرو ورنہ اور میرا وقت ضائع نہ کرو، سر سلطان نے اپنے آپ کو انتہائی سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ چلیں جیسا آپ کی مرضی، ہونے دیں ان دسمبر کو ختم۔ اپنا کیا جاتا ہے، اپنے پاس ویسے بھی گرم سوٹ بنوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ کھل کر بات کرو عمران، تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ سر سلطان بدستور سنجیدہ تھے اور اس بار عمران کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا کیونکہ وہ سر سلطان کا موڈ پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان جھللاہٹ کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب سنجیدگی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹر اعظم سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک ہے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اعظم کو کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے۔ سر سلطان عمران کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گئے۔ ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر کیا ڈاکٹر اعظم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حکومت اس کے سلسلے میں پریشان ہو؟ ہاں، ہمارے لیے ڈاکٹر اعظم زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جو ہمارے ملک کے دفاعی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کسی بھی حالت میں ڈاکٹر اعظم کو نہیں گنوا سکتے۔ تمہیں فوراً اس کیلنڈر کلر کا بندوبست کرنا پڑے گا، سر سلطان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے،
اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کیلنڈر کلر کے خلاف کام شروع کر دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، ڈاکٹر اعظم کی خفیہ لیبارٹری پر خفیہ پہرا لگا دیں تاکہ کوئی بھی غیر متعلق شخص اس تک نہ پہنچ سکے، اور خاص طور پر اس کی بیٹی کی نگرانی کریں۔ عمران نے کہا، کیوں؟ اس کی بیٹی کی نگرانی کیوں؟ کیا وہ مجرموں سے ملی ہوئی ہے؟ سر سلطان نے چونک کر کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، میرا مطلب تھا مجرم اس کی بیٹی کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس کی بیٹی کے میک اپ میں اپنے کسی بھی ممبر کو بھیج سکتے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مگر کیا اس کام کا بیڑا تمہیں نہیں اٹھانا چاہیے؟ سر سلطان نے کہا، نہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کیلنڈر کلر زاریہ میں موجود ہے، میں چاہتا ہوں اسے اپنے ملک میں آنے سے پہلے ہی وہیں ختم کر دوں، اس لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ اوہ ٹھیک ہے، مگر کیا تم بلیک زیرو سمیت تمام ٹیم کو لے جاؤ گے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں چند مخصوص ممبروں کو ہمراہ لے جاؤں، ہمیں انتہائی تیزی سے کام کرنا پڑے گا، اور زیادہ آدمیوں کی وجہ سے بعض اوقات کام الجھ بھی جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، تو ایسا کرو، باقی ممبروں کو ڈاکٹر اعظم کی حفاظت پر لگا دو، بلیک زیرو انہیں کنٹرول کر لے گا، اس طرح میں مطمئن رہوں گا۔ سر سلطان نے کہا، چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں، میں اپنے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل کو لے جاؤں گا، باقی ممبر یہاں ڈاکٹر اعظم کی حفاظت کریں گے۔ عمران نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ خیال رہے کہ حکومت زاریہ سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے وہاں کی سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس سے تمہیں کوئی تعاون نہیں مل سکے گا۔ سر سلطان نے کہا، آپ بے فکر رہیں، عمران اپنے طور پر کام کرنا جانتا ہے، بائے بائے۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور پھر اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔